تو میر صاحب لوگ دنیا میں بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں بٹ کر نہیں پاتے, ایسا کیوں آپ کے خیال سے؟ اچھا, بہت ڈیپ کوشچن ہے, اس کا لمبا چوڑا آنسر بنتا ہے, لیکن کوشش میں کرتا ہوں کہ شارٹ ورڈز میں اس کو سمجھا سکوں. سب سے بڑی ریزن کہ لوگ اچیو نہیں کر پاتے, کنٹرول نہیں ہے. کنٹرول کس چیز پہ نہیں ہے؟ اپنے خیالات پہ نہیں کنٹرول, اپنے جذبات پہ نہیں کنٹرول, آگے پیچھے جو ان کے لوگ ہیں اس پہ کنٹرول نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے یہ کر نہیں پاتے. فار ایگزامپل, کوئی کبھی موٹیویٹ ہوتا ہے, وہ پلان تو بنا لیتا ہے کہ میں نے بزنس کرنا ہے, کوئی بڑا کام کرنا ہے, لیکن بعد میں جب خود ہی نیگیٹیوٹی اپنے پہ آ رہی ہوتی ہے, ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ نیگیٹیوٹی کہاں سے آ رہی ہے اور کیوں آ رہی ہے, اور کنفیوزڈ. اور سب سے اس میں جو مین ریزن یہ ہے کہ جو آپ کو ایک نیگیٹو خیال آ رہا ہے یا ایموشن آ رہا ہے, وہ ضروری نہیں کہ اس کا کوئی حقیقت سے تعلق ہے. اس کے پیچھے آپ کی زندگی میں جو پروگرامنگ ہوئی ہے, جو آپ کے والدین نے, سوسائٹی نے آپ کو سکھایا, اس کی وجہ سے شاید آ رہے ہیں. تو اس چیز پہ کنٹرول نہ ہونا یہ مین ریزن ہے کہ لوگ زندگی میں جو کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر پاتے. تو میر صاحب جس کنٹرول کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کیا چیز ہے ایگزیکٹلی؟ کیسے لوگوں میں کنٹرول آ سکتا ہے؟ سب سے جو مین چیز ہے کنٹرول سے میرے کیا مراد ہے, ایموشنل کنٹرول. اس کو دوسرے لفظوں میں ایموشنل انٹیلیجنس بھی کہتے ہیں. ایگزامپل دیسی ایک طریقے سے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. فرض کریں کہ آپ نے کوئی پلان بنایا کہ زندگی میں کچھ کرنا, یا ڈیلی روٹین میں آپ کوئی کچھ کام کرنا چاہتے ہیں. آپ اپنے گھر سے نکلے, جو ہی ڈور سے آؤٹ ہوئے, سامنے آپ کو ایک شخصیت نظر آتی ہے. یہ وہ شخصیت ہے جس کو آپ دل و جان سے نفرت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس نے آپ کے ساتھ کوئی 2 نمبری کی ہے, اس نے آپ کا پیسہ مارا ہے, یا خاندانی کوئی دشمنی چل رہی ہے, کچھ بھی چل رہا ہے, زہر لگتا ہے آپ کو بندہ. جو ہی آپ نے اس کو دیکھنا ہے تو آپ پہ ایک دم کیفیت آ رہی ہونی ہے غصے والی. You get angry. اینگری ہو گئے, غصے والی آپ پہ کیفیت آ رہی ہو گئی. اب کیا ہوا, وہ تو اپنا کام کر کے چلا گیا, نہیں اس نے وہاں سے گزرنا تھا, وہ گزر کے چلا گیا. شاید کوئی تو میں بھی ہو تھوڑی سی, لیکن اب اس بندے کے پورے دن کا ستیہ ناش ہو جانا. کیسے؟ وہ اگر آفس جا رہا ہے یا یہاں بھی کام پہ جا رہا ہے, یہ چیز اس کے دماغ میں حاوی رہے گی. نیگیٹو خیالات آتے رہیں گے اس بندے کے بارے میں, ہسٹری جو ہے اپنی یاد آتی رہے گی, یعنی نیگیٹو ایموشنز میں ہو گئے. اور پھر وہ کئی لوگوں کو لگتا ہے کہ یار اب دل ہی نہیں رہا کام کرنے کا, یا آپ جو کام کرنے لگے تھے اس کے لیے آپ کو موٹیویشن چاہیے تھی, اس کے لیے آپ کو ڈرائیو چاہیے تھی, اب وہ ڈرائیو ختم ہو گئی ہے. تو آپ اس کو اگر اسیس کرو تو ایک بندہ آ کے اس میں اتنا کنٹرول ہے آپ کے دماغ پہ کہ اس نے آپ کو نیگیٹو بھی کر دیا, آپ کو نیگیٹو خیالات بھی آنا شروع ہو گئے, نیگیٹو ایموشنز بھی آ گئے. اس دن کا جو ٹارگٹ تھا وہ اب آپ کا ٹارگٹ نہیں رہا, آپ بالکل ایک ڈفرینٹ طرف چلے گئے. تو اس چیز کا کنٹرول ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. لوگ کیا کہتے ہیں 2 قسم کے ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں انکانشیس یا سب کانشیسلی زندگی چل رہی ہے. ساری زندگی کا سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہے, کچھ بھی زندگی میں کرنا ہے, 2 چیزیں امپورٹنٹ ہیں. خیالات آپ کو کس قسم کے آ رہے ہیں, پازیٹیو ہیں, نیگیٹو ہیں, کوئی بھی بڑا فیصلہ. دوسرا, جذبات کیا محسوس ہو رہے ہیں. اب یہ ڈفرینٹ ریزنز کی وجہ سے خیالات یا جذبات آتے ہیں. آپ کے اپنا جو پرسنالٹی ہے اس کے مطابق کوئی چیز کرنی ہے, ڈر لگ رہا ہے, یا اماں جان نے, ابا جان نے ڈرا دیا, دوست نے ڈرا دیا, باہر سے لوگوں نے کوئی بات کر دی, آپ اس کا اثر لیتے ہو. لیکن یہ لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ یہ آٹومیٹکلی مجھے جذبات اور جو خیالات آ رہے ہیں ان کو کنٹرول کرنا, اسیس کرنا کہ یہ صحیح بھی ہیں یا نہیں. تو اس پاور کو کہتے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس. یہ جب آپ اچیو کرتے ہو دین یو کین ڈو اینی تھنگ. سو سب سے پہلا اس میں جو مرحلہ ہے وہ یہ سمجھنا کہ یہ جذبات اور خیالات آتے کہاں سے ہیں. آپ پیدا ہوئے ایک گھر میں, اللہ تعالیٰ کا ایک قدرت کا ایک نظام ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس پہ پہلے ہی کچھ اس کی پروگرامنگ دماغ کی اس قسم کی کر دی جاتی ہے کہ جس گھر میں وہ پیدا ہو رہا ہے ان سے تھوڑی سی مطابقت ہو, اس ماحول کے مطابق, تاکہ وہ وہاں پہ سروائیو کر سکے. لیکن پیدا ہوتے ہی پھر والدین تربیت کرنا شروع کر دیتے ہیں, بہن بھائی, فیملی, چاچے مامے تائے, خاص طور پہ ہمارے سسٹم میں ایکسٹینڈڈ فیملی ہوتی ہے, پھر سکولنگ ہماری آ جاتی ہے, پھر میڈیا ہے, آج کل سوشل میڈیا ہے. تو آپ اگر دیکھیں کہ 7 سال کی عمر تک بچے کی 85% پرسنالٹی فارم ہو جاتی ہے, لیکن 7 سال کی عمر تک اس نے خود کچھ نہیں چوز کیا, سب کچھ اس کو دیا گیا. والدین نے اس کے دماغ میں ٹھونسا, جو ان کے اپنے عقیدے تھے, ان کے اپنے بلیفز تھے, اپنے خیالات تھے, اپنے جذبات تھے, وہ ڈالے. فرض کرو اگر وہ غریب ہے, انہوں نے کیا باتیں کرنی ہیں کہ مسئلے ہیں زندگی میں, ہمیں موقع نہیں ملتا, گورنمنٹ ہمارے لیے نہیں کرتی, دنیا میں اپورچونٹی نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں اس کی شخصیت کا حصہ بنائیں گے. تو وہ ہوتا کہ اگر جب آپ نیورو سائنس کے اندر جا کے دیکھیں تو دماغ ہے ایک کمپیوٹر کی طرح. نیورونز ہوتے ہیں, اب تھوڑی سی سائنٹیفک یہ چیز ہے, نیورونز جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ میرے ہاتھ کی طرح, ان میں اس طرح سے سمجھ لیں کہ ایک شاخیں ہوتی ہیں. جب
بچے کا دماغ فارم ہو رہا ہوتا ہے, اسی سے خیالات فارم ہوتے ہیں, اسی سے پرسنالٹی فارم ہوتی ہے, عادات فارم ہوتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے, جو بھی زندگی میں اس کے ایکسپیرینس ہوا یہ آپس میں ملنا شروع ہو جاتا ہے. تو دو نیورون آپس میں ملے, ایک کنیکشن ہوا. اسی طرح ہمارے دماغ میں 100 بلین سے زیادہ کنیکشنز ہوتے ہیں. تو یہ ساری میموری جو ہے نا وہ سیو ہوتی جا رہی ہے. کوئی اس کو نیگیٹو ایکسپیرینس ہوا, اس کی میموری نیورونز آپس میں کنیکٹ ہوئے, وہ فارم ہو گئی. پھر جو کچھ والدین سکھا رہے ہیں وہ فارم ہوتے ہوتے 7 سال کی عمر تک, اب وہ بندے نے جو کچھ اس کی پرسنالٹی بننی تھی 7 سال کی عمر میں تقریباً ساری بن چکی ہے. لیکن کنٹرول اس کو کس نے کیا؟ والدین نے, سوسائٹی نے, ان سورسز نے جن کا خود اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں تھا. تو ہوتا کیا ہے کہ لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ میں ہوں, یعنی جو میں جس طرح سے کہتے ہیں یہ بڑا غصے والا بندہ ہے, یہ بڑا فلانے والا بندہ ہے وغیرہ وغیرہ, اور یہ بنائی گئی ہے اس کی طبیعت. یعنی وہ نیچرلی ویسا نہیں تھا. وہ تو جب زندگی میں آیا تھا تو وہ جس طرح کہتے ہیں 0 میٹر کا, تو 0 میٹر بندہ تھا, یا کچھ بھی بن سکتا تھا. اگر یہی بندہ, آپ مجھ سے ایگری کریں گے کہ اگر یو کے میں پیدا ہوتا, گھوڑے کے گھر میں, کیا خیال ہے اس میں اور اس میں, جو ایک کاموکی میں ایک گاؤں میں بچہ پیدا ہوا, کوئی فرق ہوگا یا نہیں فرق ہوگا؟ اور فرق کیا تھا کہ وہ جو اس کی تربیت ہونی تھی, جو اس کا دماغ فارم ہونا تھا, جو اس کی پرسنالٹی فارم ہونی تھی, اس میں ڈفرینس آنا تھا. اس چیز کو سمجھنا ہے ایموشنل انٹیلیجنس, کہ آپ کو جو بھی خیال آتا ہے, آپ کی جو بھی پرسنالٹی ہے, زندگی کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہو, دنیا کے بارے میں کیا سوچتے ہو, خاص طور پہ میں حاصل کیا کر سکتا ہوں, میں زندگی میں کر کیا سکتا ہوں, یہ جو آپ کے خیالات ہیں یہ سب کے سب آپ کو دیے گئے, آپ کے اپنے نہیں ہیں, اور زیادہ تر یہ ہوتے ہیں نیگیٹو. اس چیز کو سمجھ لینا, تو یہ پہلی سٹیج ہے کہ اب جو مجھے خیال آ رہا ہے میں, اور جو میرے جذبات ہیں اس کو کنٹرول بھی اس پہ لے سکتے ہیں. نہیں میسا, پہلے آپ مجھے یہ پروسیس بتا, لائک اٹس ریئلی کنفیوزنگ. ایک بندہ, اسے پتا کیسے چلے گا دیٹ ہی ہیز ٹو اچیو دیز لیولز آف انٹیلیجنس؟ اچھا, یہ جو آپ نے بات بڑے آرام سے کر دی ہے, دنیا کو اگر دیکھیں ٹوٹل پاپولیشن کو, تو میرے ایکسپیرینس میں 0.0001% یہ لوگ اچیو کرتے ہیں. یعنی اس چیز کو سمجھنا کہ میں جو کچھ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوں, اپنی سوچ میری کیسے ہے, شخصیت کیسے ہے, دنیا کو دیکھنا, اس میں اپرچونٹی کو دیکھنا, یہ سب کچھ مجھے دیا گیا ہے اور دماغ میں ٹھونسا گیا ہے. کمپیوٹر ہے خالی, جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس میں آپ نے جو سافٹ ویئر ڈال دیے وہی چلنے ہیں نا, اس نے اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا. تو اس لاجک کو, اس چیز کو, یہ سائنٹیفک نالج ہے, میں اپنے پاس سے بنا کے نہیں بتا رہا. یعنی نیورل جو ساری ایکٹیویٹی ہے دماغ کی, نیورو سائنس ہے, ایک فیلڈ ہے جو دماغ پہ وہ بتاتی ہے کہ کیسے نیورونز فارم ہوتے ہیں, خیالات کیسے بنتے ہیں, بندے کو ایموشنز کیسے آتے ہیں. تو یہ چیز سمجھنا پہلی بات ہے. جب یہ آپ کو سمجھ آ جاتا ہے, جب یہ چیز سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ تو ساری میری پروگرامنگ ہے, یعنی یہ مجھے والدین نے, میری سوسائٹی نے, نیگیٹو معاشرے نے مجھے سکھایا, تو میں کیا کر سکتا ہوں, میں ہوں کون؟ تو وہاں پہ آپ کو سمجھ آتی ہے کہ نہیں, سوسائٹی جو آپ کو بتا رہی ہے ایوری تھنگ از پاسبل. آپ نے دیکھا ہوگا قائد اعظم نے پاکستان بنایا, نہرو صاحب نے اپنے ملک کے لیے بہت کچھ کیا, پھر ایلون مسک نے وہ چیزیں کر دیں جو لوگ سمجھتے تھے کہ پاسبل نہیں ہے. تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے وہ دیکھا کہ جو سوسائٹی نے بتا رہی ہے, لوگ ان کو بتا رہے ہیں, نہیں ان کے علاوہ, اور کسی نے ان پہ شروع میں بلیو نہیں کیا, کیونکہ سارے وہی ہیں نا, سب کانشیس والے, سب پہ وہ پروگرامنگ ہوئی ہے. تو جب انہوں نے یہ چیزیں ریئلائز کی, انہوں نے کہا نہیں میں یہ کر سکتا ہوں, اور وہ اس پہ ڈٹ گئے. تو پہلی سٹیج ہے یہ ریئلائز کرنا کہ میں جو کچھ بھی ہوں یہ اصل میں نہیں ہوں. ٹھیک ہے, یہ ریئلائز ہو گیا. پھر سٹیج آتی ہے کہ میں ہوں کون. آپ ہو جی اشرف المخلوقات, جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, اس ذات نے پیدا کیا, جو بھی آپ کا بلیف ہے, کچھ بھی کر سکتے ہو. ہر علاقے میں, ہر شہر میں, ہر ملک میں اپرچونٹی ہے. آپ ایلون مسک بننا چاہتے ہو, اس کا ایک کرائٹیریا بن سکتے ہو. لیکن یہی سوچنا کہ اگلے نوجوان کے یار میں 25,000 کیسے کماؤں, نہیں ہوتا, کیونکہ ہماری حکومت ایسے ہے, ہمارا علاقہ ایسا ہے, میرے والدین سپورٹ نہیں کرتے, مجھے لوگ پیسے نہیں دیتے. تو یہ جو ساری غلاظت ہے اس کو نکال کے, اور پھر یار کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایک نئی سوچ کے ساتھ جب آپ دیکھتے ہو, پھر 2-4 موٹیویشنل ویڈیوز دیکھو, تو لوگ جو اچیو کرتے ہیں, کرتا لاکھ میں سے ایک ہی اچیو ہے. لیکن یہ وہ بندہ ہوتا ہے جس کو سمجھ آ جاتی ہے, تو آپ بھی وہ چیز اچیو کر دیتے ہو. یہ نیکسٹ سٹیج ہے. اب کنٹرول رکھنا کیسے ہے؟ ایک پاور ہے جو پہلا سٹیپ ہے, ایک پاور ہے اپنے آپ کو آبزرو کرنے کی. بڑی زبردست چیز, آپ کو ایک ٹرک بتاتا ہوں جو لوگ اپنے آپ پہ اپلائی بھی کر سکتے ہیں. ہم نارملی کیا ہوتا ہے, کسی سچویشن کے اندر ہم گئے, کچھ ہوا, ہم نے ریئیکٹ کرنا, ہماری مرضی کے خلاف کوئی بات ہوئی, ہم نے یا انوئے ہونا, یا غصہ کرنا, یا کوئی ریئیکشن دینا. تو آپ کے اندر ایک اور پاور ہے
کہ آپ وہ ریئیکٹ کرنے کی بجائے اپنے آپ کو آبزرو کر سکتے ہو. سب سے آسان چیز جو آبزرو کرنا ہے، ایک دماغ کا بھی لیول ہے، یہ کافی اوپر کا لیول ہے، یہ پریکٹس کے بعد آئے گا، لیکن آسان چیز ہے ایموشن کو آبزرو کرنا. وہ کیا ہے؟ جس طرح آپ کو غصہ آتا ہے، سب کو غصہ آتا ہے، مجھے غصہ آیا، آپ سب لوگوں کو غصہ آتا ہے، لیکن ایک منٹ کے لیے غصے پہ ایکٹ کرنے کی بجائے، یعنی اس کی وجہ سے کوئی حرکت کرنے کی بجائے آپ ایک منٹ کے لیے سوچو یہ غصہ ہے کیا، مجھے محسوس کیسے ہوتا ہے، مجھے محسوس کیسے ہوتا ہے، کس جگہ پہ ہے. میرے دماغ میں کوئی چیز ہو رہی ہے جس کو میں غصہ کہہ رہا ہوں، میرے جسم کے اندر کوئی ایموشن مجھے فیل ہو رہا ہے جس کو میں غصہ کہہ رہا ہوں، اور وہ کس جگہ ہو رہا ہے، یہاں ہارٹ میں ہو رہا ہے، پیٹ میں ہو رہا ہے، ٹانگوں میں ہو رہا ہے، بازو میں ہو رہا ہے. جب اٹینشن آپ ریئیکٹ کرنے کی بجائے اس چیز کے اوپر ڈالتے ہو تو ایک میجک ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایک تو آپ آبزرو کرنا شروع کر دیتے ہو. زیادہ تر لوگوں کو جو غصہ آتا ہے وہ دماغ میں ایک دم لگتا ہے جس طرح درد ہونا شروع ہو گیا ہے، غبار سا بھر گیا، سینے میں گھٹن سی محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. جوں ہی آپ آبزرو کرنا شروع کرو ایکٹ کرنے کی بجائے، آپ ٹھنڈے ہونا شروع ہو جاتے ہو، ریلیکس ہونا. یہ قدرت کا ایک نظام ہے کہ اپنے آپ کو جاننا سب سے بڑی دنیا کی حقیقت ہے. تو اپنے آپ کو جاننے کی طرف آپ پہلا سٹیپ اٹھا رہے ہو. تو وہ جب آپ اپنے آپ کو آبزرو کرنا شروع کرتے، جو غصہ آیا ہوا تھا وہ آپ کو ٹھنڈا ہونا شروع ہو جائے گا. آپ کو فیئر محسوس ہو رہا تھا، فیئر ہے کیا، کہاں پہ ہے، یعنی سب کو، ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے سب کو ڈر لگتا ہے کسی نہ کسی چیز سے. جب اس سچویشن میں ہو، آسان نہیں ہے یہ، اس سچویشن میں ہو تو وہ ایکٹ کرنے کی بجائے ایک سیکنڈ کے لیے آپ بیٹھو آرام سے. فیئر، ہاں مجھے ڈر لگ رہا ہے، کہاں ڈر لگ رہا ہے، مجھے نیگیٹو خیال آ رہے ہیں، اس کی وجہ سے مجھے کوئی وائبریشن محسوس ہو رہی ہے، مجھے رونگٹے میرے کھڑے ہو گئے ہیں، یا مجھے ٹھنڈ سی عجیب سی لگ رہی ہے، مجھے جسم کے اندر میرا جسم لگ رہا ہے مجھے شرنک ہو رہا ہے. یہ جب آپ چیزیں آبزرو کرنا شروع کر دو گے تو یہ پہلی سٹیج ہے. اور وہ جوں ہی آبزرو کرنا شروع کرتے ہو، وہ اگر نیگیٹو ایموشن ہے آہستہ آہستہ زائل ہونا، ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ وہ ہے آٹومیٹکلی. آپ فرض کریں آٹومیٹک گاڑیاں آ رہی ہیں، انہیں سافٹ ویئر ٹھوک دینے ہیں، وہ خود بخود چلیں گے، لیکن انہیں وہی کچھ کرنا جو سافٹ ویئر ان کو الاؤ کرے گا. اسی طرح ہماری باڈیز آٹومیٹکلی چل رہی ہوتی ہیں، لیکن کنٹرول لینے کا مطلب یہ ہے نمبر 1 سٹیج آبزرو کرنا شروع کرو. جب آبزرو کرو گے پھر آپ اس کو ہینڈل کر سکتے ہو. غصہ آیا ہوا ہے، غصہ ختم ہو جائے گا. آپ اسی طرح سے دکھ، درد ہے، مسئلہ ہے، افسوس ہے، جو بھی چیزیں ہیں ان کو آبزرو کرنا شروع ہو گئی، وہ آہستہ آہستہ آپ ریلیکس ہونا شروع ہو جاؤ گے. نیکسٹ سٹیج ہوگی کنٹرول کی، کہ زارا نے فلانی بات کی، نیگیٹو بات کی، مجھے میر کو نیگیٹو کمنٹ آیا، کسی نے مجھے گالی دے دی کمنٹس کے اندر، تو میں نے ایکٹ یا ریئیکٹ نہیں کرنا. میں نے دیکھنا ہے کہ مجھے کیا محسوس ہو رہا ہے، اور یہ سمجھنا ہے کہ اس بندے کی کیا کیفیت ہے. وہ بیٹھا ہوا ہے جی لاہور کے کسی پنڈ میں بیٹھا ہوا ہے، یا کسی علاقے میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے زندگی اتنی دیکھی نہیں، اس کو یہ پروجیکٹ سمجھ نہیں آ رہا، اس بیچارے نے اس لیے وہ کمنٹ کر دیا. تو ایک ڈفرینٹ قسم کی کیفیت ہے. اب مجھے غصہ نہیں اس پہ آئے گا، ہاں یہ آئے گا اس بندے کو ایجوکیشن کی ضرورت ہے، جو میں کروں گا کوشش. تو آپ پھر جو زندگی میں نارملی کر رہے ہو، آپ اپنے ایموشنز پہ اور سوچوں پہ ایکٹ کرتے ہو، وہ کرنا چھوڑ دو گے. اب آپ ریلیکس ہو کے سوچ سکتے ہو، نہیں ایک نیا ورژن، میرا وہ ورژن، اگر ایلون مسک بننا تو ایلون مسک کے موڈ میں ابھی آ جاؤ. ایلون مسک کیسے اٹھتا ہے، کیسے بیٹھتا ہے، کیسے سوچتا ہے. تو یہ جو آپ کا آٹومیٹک ورژن تھا، اس کو آبزرو کر کے نہیں، اب میری شخصیت یہ ہے، میں نے ایسے ایکٹ کرنا. اور یہ پریکٹس ہے، جتنی دفعہ آپ کرتے رہو گے، ٹائم لگتا ہے، جتنی دفعہ آپ کرتے رہو گے اتنے زیادہ آپ اس میں میچور ہوتے جاؤ گے، اور پھر اب وہ یہ نئی والی چیز آپ کے آٹومیٹک سسٹم کا حصہ بن جائے گی.